ایک سوال آیا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اب وہ بیٹھ کر کس طریقے سے نماز ادا کرے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یاد رہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی حقیقی طور پر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کرتے وقت اسے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اب وہ چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، چارپائی بیڈ پر، جس طرح اسے آسانی ہے اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب سنیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، چاہے وہ زمین پہ بیٹھا ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہے، نماز اسی طرح شروع کرنی ہے جس طرح کرتے ہیں کہ نیت کرنی ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، جو اذکار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد اب جب رکوع میں جانا ہے، اب رکوع اور سجدہ کس طرح کرنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سر کو معمولی سا جھکائیں، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سر کو اٹھا لیا۔ کئی مرتبہ رکوع کرتے وقت کئی لوگ کمر کو زیادہ جھکا رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے، معمولی سا سر سے اشارہ کرنا ہے۔ اب تسبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جب آپ سر کو اٹھاتے ہیں، اب جب آپ نے سجدے کے لیے اشارہ کرنا ہے تو یاد رہے کہ رکوع کے لیے جتنا سر کو جھکایا تھا اس سے زیادہ آپ نے سجدے کے لیے جھکنا ہے، مطلب رکوع کے لیے اتنا تھا تو اب جب سجدے میں جانا ہے تھوڑا اور مزید کرنا ہے۔ اگر دونوں ایک طرح کا جھکنا ہوا، مطلب جتنا رکوع میں جھکے اتنا ہی سجدے میں جھکے، یا سجدے میں جھکنا رکوع میں جھکنے سے کم ہے، تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ نے نماز کو اپنی مکمل کرنا ہے، یہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ان مسائل کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں، یہ کلپ آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا، بلکہ آپ کے گھر میں یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے بتائیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ دو جگہ کے تاجدار